السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 313 سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمۃ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ پر تشریف لائے۔ وقد شق بصرہ فاغمضہ، ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں، آپ نے ان کو بند کر دیا۔ یہ مفہوم سمجھ لیں عزیز طلبہ یہیں کہ اس وقت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تھے، اس وقت ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بند فرما دیا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الروح اذا قبض تبعہ البصر، جب روح جسم سے نکالی جاتی ہے تو بینائی بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ فضج ناس من اہلہ، اس کے گھر کے آدمی چلا چلا کر رونے لگے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے حق میں خیر اور بھلائی کی دعا کرو۔ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، اس لیے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو ملائکہ اس پر یعنی فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی ابی سلمۃ، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما۔ وارفع درجتہ فی المہدیین، اور اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں ان کا درجہ بلند فرما۔ واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، اور اس کے بجائے تو وہی نگرانی فرما اس کے پسماندگان کی۔ واغفر لنا، اور واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اور اے رب العالمین بخش دے ہم کو اور اس کو۔ وافسح لہ فی قبرہ، اس کی قبر کو وسیع فرما۔ ونور لہ فیہ، اور اس کی قبر کو اس کے لیے منور فرما۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم تصیبہ مصیبت، کہ کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آئے، فیقول ما امرہ اللہ بہ، پس اس وقت وہ اللہ سے عرض کرے جو عرض کرنے کا حکم ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، فی مصیبت اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم سب لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کی بجائے اس سے بہتر مجھے عطا فرما۔ الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی بجائے اس سے بہتر ضرور عطا فرمائے گا۔ فلما مات ابو سلمہ، پس جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، قلت، میں نے عرض کیا، ای المسلمین خیر من ابی سلمہ، تو میں نے جی میں سوچا کہ میرے شوہر ابو سلمہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے، میرے شوہر مفہومی معنی ہے، اچھا کون ہو سکتا ہے۔ اول بیت ہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے پہلے مسلمان تھے جنہوں نے گھر بار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ ثم انی قلتھا، پھر میں نے کہا اپنے آپ سے، فاخلف اللہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے ابو سلمہ کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیب فرمائے۔
عن حسین بن وحوح ان طلحة بن البراء، حضرت حسین بن وحوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، بیمار ہوئے فأتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس عیادت کے لیے تشریف لائے۔ فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا ارى طلحة الا قد حدث به الموت، آپ نے فرمایا میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کی موت کا وقت آ ہی گیا ہے، تو مجھے خبر کی جائے۔ فآذنونی به، مجھے خبر دی جائے اس کی، وعجلوا، اور جلدی کی جائے۔ فإنه لا ينبغي لجیفة مسلم، کیونکہ کسی مسلمان کی میت کے لیے مناسب نہیں ہے ان تحبس بین ظہرانی اہلہ، کہ موت کے بعد میت کی تجہیز و تکفین اور دفن کہ وہ گھر والوں کے بیچ میں دیر تک رہے۔ کسی مسلمان کی میت کے لیے مناسب نہیں کہ وہ گھر والوں کے بیچ میں رہے دیر تک۔ تو مطلب یہ عزیز طلباء کہ موت کے بعد میت کی تجہیز و تکفین اور دفن وغیرہ میں جلدی کرنی چاہیے، دیر نہ کی جائے۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اشتکا سعد بن عبادہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیمار ہوئے، شکوى له فأتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس عیادت کے لیے تشریف لائے، مع عبد الرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص و عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ۔ فلما دخل علیہ، پس جب اس پر داخل ہوئے، وجدہ فی غاشیۃ فقال قد قضی، ان کو بڑی سخت حالت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختم ہو چکے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فبکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ فلما رأى القوم بكاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس جب قوم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا دیکھا، بقوا، تو وہ بھی رو پڑے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تسمعون، کیا تم نہیں سنتے ہو، ان اللہ لا يعذب بدمع العین ولا بحزن القلب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں عذاب دیتے آنکھوں کے آنسوؤں سے اور نہ ہی دل کے غم کی وجہ سے، ولکن يعذب بہذا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے عذاب دیتے ہیں۔ واشار الی لسانہ، اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، او یرحم، یا رحمت فرماتا ہے، وان المیت لا يعذب ببکاء اہلہ علیہ، اور میت کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، حدیث کا اصل پیغام تو یہی ہے کہ کسی کے مرنے پر نوحہ اور ماتم نہ کیا جائے، یہ چیز اللہ کے غضب اور عذاب کا باعث ہے۔ باقی یہ جو اصول بیان کیا گیا ہے کہ کسی آدمی کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روئیں گھر والے اور اس کی سزا جائے بیچارے میت کو؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح یہ مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نہ انہیں بھول چوک ہوئی ہے نہ غلط فہمی۔ مطلب جو علماء نے اس کا بیان فرمایا ہے، توجیہ کے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔ جب گھر والوں کے رونے میں مرنے والے کے قصور اور غفلت کو بھی کچھ دخل ہو،
مثلاً یہ کہ اس نے خود رونے اور نوحہ کرنے کی وصیت کی ہو، جیسا کہ عربوں میں اس کا رواج تھا، یا کم سے کم یہ کہ گھر والوں کو رونے پیٹنے سے اس نے کبھی منع نہ کیا ہو۔ تو یہ توجیہیں بہت عمدہ ہیں اس لحاظ سے۔ عن ابی بردہ قال اغمی علی ابی موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ فاقبلت امرأتہ ام عبداللہ، تو ان کی بیوی ام عبداللہ بلند آواز سے اور لے کے ساتھ رونے لگیں، یعنی تصیح برنۃ، کیا مطلب لے کے ساتھ رونا کہ آوازیں نکال کر عجیب و غریب باتیں کر کے۔ ثم افاقہ، پھر ان کو افاقہ ہو گیا۔ فقال، انہوں نے فرمایا علم تعلمی وکان یحدثها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بریء ممن حلق و سلق و خرق، کہ میں جو کوئی سر منڈائے یا چلائے یا کپڑے پھاڑے تو میں اس سے بری اور بے تعلق ہوں۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے رخساروں پر تماچے مارے اور منہ پیٹے اور گریبان پھاڑے اور اہل جاہلیت کے طریقے پر واویلا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دخلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی ابی سیف القینی، ابو سیف آہن گر کے گھر گئے۔ یعنی تلواریں بنانے والا، آہن گر تلواریں بنانے والا، جیسے کسی چیز کے اور کہہ سکتے ہیں کاریگر، یعنی کام کرنے والا ماہر، تو اسی طرح آہن گر، آہن ممکن ہے تلواریں بناتا ہو۔ وکان ذکرا لابراہیم فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، ان کی دایا کے شوہر تھے۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھایا اور چوما۔ وشمہ ثم دخلنا علیہ بعد ذلک، اور شمہ اور ان پر ناک رکھی۔ اس کا مفہوم یہی سمجھ لیں کہ یہ بچوں کو پیار کرتے وقت ان کے رخسار پر یا چہرے پر یا ناک رکھ کے رگڑا جاتا ہے، تو یہ وہ والی ادا بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنی ناک مبارک رکھی۔ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، ثم دخلنا علیہ بعد ذلک، پھر ہم ان کے پاس گئے کہ ابراہیم علیہ السلام جان دے رہے تھے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ فجعلت علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفانی، فجعلت عینا، یہ کتابت کی غلطی ہے کتاب میں، فجعلت عینا لفظ ہے، عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفانی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فقال له عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، وَأَنْتَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ بھی رو رہے ہیں؟ فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن عوف، اے عبد الرحمن بن عوف، انہا رحمت، بے شک یہ رحمت ہے، ثم اتبعها بأخرى، پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العین تدمع والقلب یحزن، کہ بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل مغموم ہوتا ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہو۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تمہاری جدائی کا ہمیں بڑا صدمہ ہے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ شدت غم کی وجہ سے آنسوؤں کا بہہ جانا اور اس طرح دل بے چین ہو جانا، یہ قدرتی امر ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔